السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 136 ہے، جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 36 سے 44 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کل ہی کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ریلیٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انما یستجیب الذین یسمعون۔ کل کی آیتوں میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ اب آج اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی باتوں کا جواب وہ لوگ دیتے ہیں جو سنتے ہیں۔ سننے سے مراد ہے یہاں پر سمجھنا، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کا جواب دیتے ہیں۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور جو مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف انہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو زندے ہیں وہ سنتے ہیں، جو مردے ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال و جواب کرے گا، ان کا حساب لے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کفار مکہ کا ایک اور اعتراض ذکر کر رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی آیت، کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی رب کی طرف سے، یعنی رب ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کرتا۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جو چاہے آیتیں نازل کرے، لیکن تم میں سے بہت سارے لا علم ہو، جاہل ہو، دلیلوں کے بعد بھی سمجھتے نہیں ہو، باتوں پر ایمان رکھتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں جاہل بتا رہا ہے، لا علم والا بتا رہا ہے۔ وما من دابہ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ اس زمین میں ایسا کوئی چوپایا نہیں، چار پیروں پر چلنے والا جانور جو چلتا ہے، ایسا کوئی جانور نہیں، یا آسمان میں اڑنے والا جو اپنے پرندہ جو اپنے پنکھوں سے اڑتا ہے، ایسا کوئی پرندہ نہیں، پر الا امم امثالکم، وہ تمہاری ہی طرح امتیں ہیں، تمہاری ہی طرح لوگ ہیں، تمہاری ہی طرح جماعت ہیں، جیسے انسان ہے ویسے اللہ نے چوپایوں کو بنایا، پرندوں کو بنایا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی سب لکھ دیا ہے، جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور اس کے بعد رب ہی کی طرف جمع کیے جائیں گے، یعنی سب کو جمع کیا جائے گا، انسانوں کو، جانوروں کو، سب کو وہاں پر جمع کیا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بہرے بھی ہیں، وہ گونگے بھی ہیں۔ فی الظلمات، اندھیروں میں۔ من یشاء اللہ یضلل،
جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر رکھ دے۔ قل ارائیتکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سوال کرو اللہ کے نبی، ارائیتکم، بتاؤ یہ بات، یعنی خبر دو اس بات کی کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے تو کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یعنی تم لوگ جب تکلیف میں ہوتے تب اللہ کو پکارتے ہو، تو اگر کوئی تکلیف اچانک آ جائے، پریشانی آ جائے، قیامت آ جائے تو کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے؟ بل ایہ تدعون، بلکہ تم اسے ہی پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، تو جس چیز کے لیے پکارو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اگر چاہے گا۔ وتنسون ما تشرکون، اور اس وقت تم اپنے شرک کو بھول جاؤ گے، اللہ کے علاوہ غیروں کو بھول جاؤ گے۔ یہاں پر کفار مکہ کی خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ پریشانی میں ہوتے تھے تب شرک نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے تھے، اور جب عام حالات میں رہتے تھے تب بتوں کو وسیلہ بناتے تھے، بتوں کو پکارا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی نبیوں کو بھیجا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے انہیں پکڑا فقیری کے ذریعے، تکالیف کے ذریعے، تاکہ وہ ڈرنے والے بن جائیں، خوف کھانے والے بن جائیں، جھکنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیا کرتا تھا۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے تو وہ جھکنے والے بن جائیں۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پر ان کے دل تو سخت ہو گئے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے سامنے ان کے عملوں کو، گناہوں کو مزین کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف اس لیے دیتا ہے کہ بندے کا دل نرم ہو، پر ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ عذاب بھی دے رہا ہے تب بھی ان کے دل نرم نہیں پڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور شیطان نے ان کے سامنے ان کے برے عملوں کو مزین کر دیا ہے، پیارا بتا دیا ہے، یعنی انہیں اب کوئی بھی عمل برا نہیں لگتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب ان لوگوں نے بھلا دیا اس کو جس کی نصیحت کی گئی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے سارے دروازے ان پر کھول دیے، آسمان سے برکت، زمین سے برکت، رزق، کاروبار، پیسہ، سارے دروازے ان کے پر کھول دیے۔ یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ہماری عطائی پر، جو ہم نے دیا اس پر بالکل خوش ہو گئے، تو اچانک ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، تب وہ مایوس ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ڈراتا ہے کہ بندہ ڈرے، پر جب بندہ گناہوں میں اتنا ملوث ہو جاتا ہے کہ اسے گناہ ہی نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب نعمتوں میں انسان رہتا ہے، اچانک اللہ عذاب دیتا ہے، اور اس وقت پھر معافی کا کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں چھوڑتا۔ تو آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی طاقت، اسی طریقے سے چرند پرند اور اسی طریقے سے شرک کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، یستجیب، رسپونڈ کرنا، جواب دینا، یستجیب مطلب جواب دینا، لولا، وائے، کیوں، قادر، ایبل ٹو، طاقت رکھتا ہے کرنے کی، قدرت رکھتا ہے، دابہ، دابہ کہا جاتا ہے واکنگ اینیمل کو، چلنے والے، چار پیروں پر چلنے والا جانوروں سے دابہ کہا جاتا ہے، طائر، برڈ، پرندہ، طائر مطلب برڈ، پرندہ، اور یطیرو کا مطلب ہوتا ہے فلائز، اڑنا، آسمان میں اڑنا، جناحی، ونگز، اپنے پنکھوں کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ نے پنکھ دیے ہوتے ہیں پرندوں کو، اس کے ذریعے پر دیے ہوتے ہیں۔ فَيَكْشِفُ، he would remove، وہ ہٹا دے، یعنی تم پر کوئی پریشانی آئے تو چاہے تو کشفا یکشفو مطلب ہوتا ہے ہٹانا، اللہ ہٹا دے۔ بأسا، پاورٹی، غربت کو کہا جاتا ہے، فقیری کو کہا جاتا ہے، اور ذرہ کہا جاتا ہے ہارڈ شپ کو، یعنی تکالیف کو، پریشانیوں کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ تضرع کہا جاتا ہے ہمبلنس کو، جھکاؤ، آدمی کے اندر جھکاؤ آ جائے، تواضع آ جائے۔ فتحنا، وی اوپنڈ، ہم نے کھول دیے، ہم نے ان پر دروازوں کو کھول دیا۔ حتی، انٹل، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سارے دروازے کھول دیے، کب تک کے لیے؟ یہاں تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر بتانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ تو ہوئے کچھ مشکل الفاظ۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا، آج کی آیتوں سے ہمیں سمجھ میں کیا آیا؟ نمبر 1، زندہ وہی ہے جو سچ کو سنے، جواب دے، نہیں تو وہ مردہ ہے۔ زندہ ہونے کے لیے دلیل کیا ہے پتہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو میں زندہ ہوں، تو اگر زندہ ہیں اس کا مطلب
آپ سچ کو سنتے ہیں، حق کو سنتے ہیں، سن کر عمل کرتے ہیں، اور اگر آپ کو سچ سنائی نہیں دیتا، حق دکھائی نہیں دیتا، آپ حق کی طرف دماغ نہیں لگاتے، اس کا مطلب اللہ کی نظر میں آپ مردہ ہیں۔ زندہ وہ جو سنے، زندہ وہ جو سمجھے، زندہ وہ جو دماغ لگائے، زندہ وہ جو عقل لگائے، زندہ وہ جو اللہ کے حکم کے آگے جھکے، زندہ وہ جو اللہ کے نبی کے احکامات کے آگے جھکے، اللہ کا یہ حلال تو حلال مانے، اللہ کا یہ حرام تو حرام مانے، وہ زندہ ہے۔ ورنہ آپ زندہ ہے پر اگر عمل نہیں ہے، اللہ کی نظر میں آپ مردہ ہیں۔ کیونکہ مردہ کڑک ہوتا ہے نا، مردہ کڑک ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنے آپ کو چینج کرے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک گناہ کر رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ حرام ہے، اب میں زندہ ہوں تو میں گناہ کو چھوڑ کر اپنی زندگی بہتر بناؤں گا کیونکہ میں زندہ ہوں۔ اور اگر مجھے کوئی بتا رہا ہے گناہ ہے پھر بھی میں نہیں سن رہا ہوں، اس کا مطلب میں مردہ ہوں، میرے اندر اتنی فلیکسیبلٹی نہیں بچی ہے کہ میں قرآن کی آیتوں کے آگے جھکوں یا حدیث کے آگے جھکوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بڑی اہم ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ زندہ وہی ہے جو سچ کو سنے اور عمل کرے، اور اگر کوئی سن کر عمل نہیں کرتا گویا کہ اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ مردہ مانتا ہے۔ نمبر 2، سن کر بھی عمل نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا گنہگار ہے۔ ایک ہوتا ہے جس نے سنا ہی نہیں، ایک آدمی سن رہا ہے، جان رہا ہے، سننے کے بعد بھی عقل عمل نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سخت گنہگار ہے۔ کتنا سنتے ہیں نا ہم لوگ، بلکہ سنتے کیا، کئی لوگ جس پر عمل کرتے ہیں باقاعدہ اس کے خلاف اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں، ویڈیوز چلاتے ہیں، اچھی بات، دین کی بات، چھوٹی چھوٹی پوسٹ کرتے ہیں ویڈیوز، اور خود وہ عمل نہیں کرتے۔ تو سن کر بھی جو عمل نہ کرے وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا گنہگار ہے۔ نمبر 3، مردہ سن نہیں سکتا تو آپ کس سے مانگنے جاتے ہو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زندہ سنتا ہے، مردہ نہیں سنتا۔ جو مر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ سن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو کلیئرلی بتا رہا ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ اس کی ڈیٹیل کو بتایا کہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ سناتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں جب کفار مکہ کو ڈالا گیا کنویں کے اندر، تو اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ اب تمہیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، تمہیں پتا چلا کہ دین اسلام سچا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو مر چکے۔ کہا اللہ جسے چاہ رہا ہے سنا رہا ہے، ان کو اس وقت اللہ تعالیٰ سنانا چاہ رہا ہے، ورنہ عام طور پر مردہ سن نہیں سکتا۔ پر ہمارے یہاں تو کہاں کہاں مانگا جا رہا ہے، کس کس کو پکارا جا رہا ہے، کس کس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اس پر بھی بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ضدی انسان کی ہر ڈیمانڈ پوری نہیں کی جاتی گرچہ وہ ڈیمانڈ آپ کی طاقت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کفار مکہ نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ نشانی لا کر دکھاؤ ذرا، آیتیں لا کر دکھاؤ ذرا، یہ پہاڑ کو چلا کر دکھاؤ ذرا، فرشتے نیچے اتار کر دکھاؤ ذرا، کتاب باقاعدہ کتاب جیسی آسمان سے اتار کر دکھاؤ۔ تو ہر انسان کی جو ضد پر آ جائے اس کی ہر ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا جاتا گرچہ وہ ڈیمانڈ آپ کی طاقت میں ہو، ہر ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر آپ اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کریں گے وہ ڈیمانڈز بڑھاتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے نا، اس چیز کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے نا، مانگنے والے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے نا۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا نشانی لا کر دکھاؤ، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، کہا ان پر دھیان مت دو۔ اللہ تعالیٰ طاقت صاحب رکھتا ہے نشانی دکھانے کی، پر اللہ تعالیٰ ان کی ڈیمانڈ پوری کرنا نہیں چاہتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضدی انسان کی ہر ڈیمانڈ پوری نہیں کی جاتی، چاہے وہ ڈیمانڈز آپ کی طاقت میں ہو، کیونکہ آپ ایک پوری کرو گے وہ 2 مانگے گا، 2 پوری کرو گے وہ 4 مانگے گا، اور کبھی بھی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ نیکسٹ نمبر 5، اللہ کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں تو پھر مایوسی کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ قادر علی ان ینزل، اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جو چاہے نازل کرے۔ تو جب اللہ کی قدرت سے کچھ باہر نہیں ہے تو مومن مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہ تو جائیں گے ہی نہیں، ارے ان کی تو طاقت آ گئی ہے، ارے ان کے پاس تو اختیار آ گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے ویسا ہو گیا۔ مومن کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ وہ یہ ایمان رکھتا ہے اور مضبوط ایمان رکھتا ہے کہ میرے اللہ سے زیادہ کس کی طاقت ہے؟ میرا اللہ طاقت والا، قدرت والا، آسمان والا، زمین والا، انسان والا، چرند والا، پرند والا، موت والا، زندگی والا، ہر چیز جب میرے رب کے اختیار میں ہے تو میں مایوس کیوں ہوں؟ ارے میں تو اس سے مانگتا ہوں نا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے میرے دشمن کے پاس طاقت کتنی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے رب کے پاس کتنی طاقت ہے۔ تو مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ان آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ نمبر 6، چوپائے
اور پرندے اللہ کے وجود اور اس کی طاقت کی دلیل ہیں۔ یہ جو ہم اپنے سامنے جانور دیکھتے ہیں نا، بکرا، بکری، اونٹ، گائے، گھوڑے، یہ بیل، یہ جو 4 پیروں پر چلنے والے، خاص طور پر انہی کا تذکرہ، ورنہ ان کے علاوہ بھی جانور موجود ہے یہ، اور اسی طریقے سے پرندہ، چھوٹا سا پرندہ ہے، کیا اس کی طاقت پر اللہ نے پروں میں اتنی طاقت دی کہ وہ ہواؤں کے سامنے بھی ٹکا رہتا ہے، رکا رہتا ہے، آرام سے اڑتا ہے، اپنے مقام تک جاتا اور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پرندے، یہ چوپائیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی طاقت کی دلیل ہے۔ یہ تو ہوئے چرند پرند۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ بھی کہتا ہے نا کہ اگر انسان کسی اور چیز پہ نہیں، صرف دودھ پر غور کر لے تو اسے اللہ کی قدرت کا پتہ چل جائے گا کہ گائے کا، تم جانوروں کا جو دودھ استعمال کرتے ہو وہ دودھ نکلتا کہاں سے ہے؟ ایک طرف گوبر، ایک طرف خون، پر دودھ میں کچھ بھی مکس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی قدرت کی دلیل بتاتا ہے۔ واقعی وہ کیسا پیدا کرنے والا ہے، کتنا پرفیکشن اللہ رب العالمین نے، کتنا پرفیکٹ اپنا ورک کیا ہے، کتنا پرفیکشن اپنے ورک کے اندر رکھا ہے کہ اس میں کوئی نقص اور کمی آپ نہیں نکال سکتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ طاقت اور قوت والا ہے، اور وہ اکیلا ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے اس کا، ورنہ اتنی بڑی طاقت چل سکتی تھی کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ انسان کو کہا کہ اپنے جسم پر غور کر، تیرے ہاتھ کیسے کام کرتے ہیں، آنکھ کیسے کام کرتے، کان کیسے کام کرتے، زبان کیسے کام کرتے، یہ سارا جسم کا پورا سسٹم کیسے کام کرتا، دل کا پمپ کیسے کام کرتا، اللہ تعالیٰ نے کڈنیوں کا ورکنگ کیا رکھا۔ اگر انسان اپنی باڈی پر غور کر لینا، اسے پتا چل جائے گا مجھے پیدا کرنے والا ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسپیشل ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ چوپائے، 4 پیر پر چلنے والے جانور، یہ پرندے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے ذکر نہیں کر رہا ہے چوپایوں کا۔ اس کے بعد نمبر 7، جاہل بحث کر کے خود کو عالم سمجھتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس شریعت کا علم نہیں تو وہ جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا یہاں پر کہ یہ آپ سے بحث کر رہے ہیں، آیت لا کے دکھاؤ، فرشتہ لا کر دکھاؤ، پہاڑ لا کر دکھاؤ، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ یہ بڑی قیمتی بات بتا رہا ہے کہ جاہل بحث کر کے خود کو عالم سمجھتا ہے، لیکن جس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو وہ جاہل ہے۔ یہ جاہل ہوتے ہیں، بحث کرنے والے، لڑائی کرنے والے، جھگڑے کرنے والے، ہر وقت مناظرے کر رہے ہیں صاحب، بحث کر رہے ہیں صاحب، علم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کفار مکہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑے بڑی ڈیمانڈز آ کر رہے ہیں، آسمان دکھاؤ، زمین دکھاؤ، پہاڑ ہلا کر دکھاؤ، فرشتے لا کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان میں سے بہت سارے تو جاہل ہیں، سب جاہل دھرے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہے، جبکہ وہ علم کے والے تھے، وہ عربی زبان جاننے والے تھے، ان کے پاس اچھا خاصا علم تھا، اس کے بعد بھی جب شریعت کا علم نہیں تھا، اللہ کہہ رہا وہ جاہل ہے۔ یعنی عالم سے بحث کرنے والا جاہل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے، اس کے پاس قرآن حدیث کی باریکی نہیں ہے، اس کے پاس عربی زبان کی باریکی نہیں ہے، پھر بھی اس سے بحث کر رہا ہے جس نے اپنی ساری زندگی عربی زبان کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ گزاری ہے۔ یہ ہم بات بھی آج کی آیتوں میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 8، کسی کو ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے، اس لیے اللہ سے ہدایت مانگو۔ ہدایت دینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، آپ پہنچانے والے ہو، اور کسی اور کو نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ ہدایت کا دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہدایت کا نازل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ابو طالب ایمان لے آئیں، اور معافی چاہوں گا اس کے پہلی کلاس میں میرے منہ سے ابو لہب نکل گیا تھا، وہ ابو طالب ہیں جن کے ایمان کے لیے اللہ کے نبی بڑی محنت کیا کرتے تھے، بڑی کوششیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں اللہ سے بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ آپ ہدایت دینے والے نہیں، آپ پہنچانے والے ہیں۔ اللہ نے اگر ان کو ہدایت دینا نہیں چاہیے، آپ ہدایت نہیں دے پاؤ گے، اس لیے ہدایت اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ میرے چاچا کو، میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے پڑوسی کو، اس کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو کہ ہدایت صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایتوں کا دینے والا نہیں ہے۔ نمبر 9، اپنے کان اور زبان کی حرام سے حفاظت کرو، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اپنے کان اور اپنی زبان کی حرام سے حفاظت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی اہمیت قرآن میں بتائی ہے۔ اچھا پچھلی آیتوں میں جا کر دیکھ لو، بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایمان نہیں لائے ان کو کہ یہ تو صم بکمون ہے، یہ تو بہرے گونگے ہیں، بہرے گونگے ہیں، بہرے گونگے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ بہرے نہیں تھے، وہ کان چل رہے تھے نا ان کے، گونگے نہیں تھے، زبان بول رہی تھی نا ان کی، پر جب وہ حق سن نہ پائے، حق بول نہ پائے، تو اللہ نے کہا یہ گونگے بہرے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کے کانوں کی بڑی اہمیت ہے، آپ کی زبان کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کی حفاظت کرو نا۔ کیا سن رہے ہو،
اس کے بارے میں غور کرو. غیبتیں سن رہے ہو, چغلخریاں سن رہے ہو, الزام تراشیاں سن رہے ہو, لوگوں کی برائیاں سن رہے ہو, روکو ان کانوں کو یہ سننے سے. زبان بہت چل رہی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو تو پہروں میں رکھا ہے, ہونٹ کا پہرا, دانت کا پہرا, کہ 2 بار سوچو پھر بولو, پر انسان بول رہا ہے, جو من میں آ رہا ہے بول رہا ہے, جو دل میں آ رہا ہے بول رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے سمم بکمون, ایسے لوگ گونگے اور بہرے ہیں جو حق کو سن نہیں پاتے, بول نہیں پاتے. اس لیے زبان اور کان کا جب اللہ نے ذکر کیا ہے تو ان کی بڑی حفاظت کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کا ہمیں حکم دیتا ہے. نمبر 10, کفار مکہ کا کفر, کفار مکہ کا شرک آج کے مشرکوں کے مقابلے میں ہلکا تھا. کیسے پتا چلا یہ آپ کو؟ اس دور کے جو یعنی اللہ کے نبی کے دور میں کفار تھے یا مشرکین تھے نا, ان کا شرک آج کے زمانے کے مشرکوں کے مقابلے میں ہلکا تھا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ جب اچھے ہوتے تھے تب شرک کرتے تھے, جب خوب اچھا سب چل رہا ہے شرک کرتے. لیکن کبھی سمندر میں جاتے سفر کرنے, اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ آیتوں میں کہا ہے سمندر میں جاتے کشتی ڈوبنے لگتی تو صرف اللہ کو پکارتے مخلصین لہ الدین, اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. یعنی کفار مکہ کی یہ خاصیت تھی کہ پریشانی میں وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے اور اچھائی میں شرک کیا کرتے تھے. ہماری امت پر جو آج ہمارے سامنے افسوس یہ کہ یہ تکالیف میں اور زیادہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی, یہاں چلے جاؤ. کاروبار نہیں چل رہا, یہاں چلے جاؤ. بیماری نہیں جا رہی, یہ پہن لو, یہ لٹکا لو. ہمارے یہاں پر پریشانیوں میں اور زیادہ شرک کیا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کا مشرک اس دور کے مشرک سے بھی زیادہ خطرناک اور بڑا مشرک ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے اسے شرک سے. نیکسٹ نمبر 11, تکلیف اور پریشانی کو ہٹانا صرف اللہ کا اختیار ہے. دیکھیں نا, ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ کتنی بار سمجھا رہا ہے پھر بھی بندہ مومن کے سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ اگر تم بل ایاہ تدعون, تم اسی ہی کو صرف پکارو, وہی تمہاری تکالیف کو دور کرے گا. یعنی اللہ کے سوا کوئی پریشانی کا دور کرنے والا نہیں ہے. آپ کو اولاد نہیں ہو رہی, اللہ سے مانگو. کاروبار نہیں چل رہا, اللہ سے مانگو. بیماری ہے, اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ شفا دے گا, پیسہ دے گا, طاقت دے گا, قوت دے گا, اختیار دے گا, غلبہ دے گا, دشمن کا خاتمہ کرے گا, اتحاد دے گا, آپ کو مضبوط بنا دے گا. شرط ہے کہ اللہ کو پکارو نا, اس سے مانگو نا, اس کے آگے جھکو نا, اس کے آگے گڑگڑاؤ, رو نا, کیونکہ پریشانیوں کو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا, وہی کرنے والا ہے. ہاں, اگر کہیں اور سے تمہیں لگتا ہے کہ پریشانی دور ہوتی ہے تو کرنے والا تو اللہ ہے, پر وہاں جا کے تم شرک کرتے ہو, اللہ تمہاری آخرت کو بھی برباد کر دے گا اور دنیا کو بھی برباد کر دے گا. اس چیز سے بھی بندہ مومن کو اپنے آپ کو بڑا بچانا چاہیے. نمبر 12, فقیری, بیماری صرف اس لیے آتی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹے اور توبہ کرے. فقیری, پریشانی, تکالیف اس لیے آتی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹے. کیسے؟ جیسے آپ اس کو ایگزامپل کے طور پر دیکھیں کہ ہمارے پاس جب سب کچھ ہوتا ہے تب کہاں ہم اللہ کو پکارتے ہیں. اب جیسے میرا کاروبار بہت اچھا چلے, میرے گھر میں خوب مال اور دولت آئے, میری ہر ضرورت پوری ہو جائے, تب اس وقت اللہ کو کون پکارتا ہے؟ اللہ کو ہم کب پکارتے ہیں؟ جب پریشانی آتی ہے. چل رہا ہے, جب تک چل رہا ہے, نہ کوئی نماز نہیں, عبادت نہیں, کوئی قرآن کی تلاوت نہیں, اور جیسے ہی ذرا سی پریشانی آئی, عام نمازیں تو چھوڑو, فجر اور تہجد بھی چالو ہو جاتی ہے, قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں, صاحب دعائیں ہو رہی ہیں, رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پریشانی اسی لیے دیتا ہوں تاکہ تم کو جھٹکا لگے اور تم اللہ کی طرف لوٹو, اللہ کو پکارو, اللہ سے مانگو. رب العالمین یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ باسا اور ذرہ, فقیری اور تکالیف ہم اسی لیے دیتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف لوٹے اور توبہ کرے. پر اس کا اپوزٹ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھائی میں بھی بندے کو توبہ کرنا چاہیے اور نمازیں پڑھنا چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پریشانی دے گا تب عبادت کروں گا. اچھائی میں اور زیادہ اللہ کو پکارو. اور یہی تو صحابہ کرام کی زندگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا وہ اتنے زیادہ جھکے, اللہ نے جتنا دیا وہ اتنا زیادہ ڈرے. جب صحابہ کرام کے پاس زیادہ مال آتا تھا نا, وہ ڈر جایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں دنیا میں میرا بدلہ تو نہیں دے رہا ہے, اللہ میرے عمل کا بدلہ تو نہیں دے رہا ہے. اور ہمیں جب اللہ دیتا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کا بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے. نمبر 13, تکلیف چاہے کتنی بڑی ہو, بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. کتنی بڑی پریشانی, قرضہ میرا 30 لاکھ کا ہے, دینے کے لیے 30,000 نہیں ہے, اللہ ہے نا. دشمن میرا بہت طاقتور, میں اس کے مقابلے میں انتہائی زیادہ کمزور, اللہ ہے نا. میری ڈیمانڈز چاہے جیسی ہو, مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے میرے پاس اسباب کتنے ہیں, میرے پاس وسائل کتنے ہیں, میرے ایفرٹس کتنے ہیں, میری کوششیں کتنی ہیں. میں اپنی طرف سے کوشش کر کے دعا کروں
راستے اللہ تعالیٰ بناتا ہے نا, ذریعہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے نا, راستے دینے والا اللہ رب العالمین ہے نا. اگر بندہ سچے دل سے جھک کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا اور اس سے مانگتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی ضرور پریشانیوں کو دور کرتا ہے. تو تکالیف چاہے جتنی بڑی ہو, آپ کی دعا بھی اتنی زیادہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ آپ کی تکالیف کو انشاءاللہ دور کرے گا. نمبر 14, شیطان انسان کو گناہ میں ملوث کر کے گناہ کو خوبصورت دکھاتا ہے. شیطان کی عادت ہوتی ہے, وہ کیا کرتا ہے, انسان کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے, گناہوں میں ڈالتا ہے. حرام اسے بہت اچھا نظر آتا ہے, جیسے آج ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا, لون لینا اچھا لگ رہا ہے, حرام کرنا اچھا لگتا ہے, جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے, غیبت اچھا لگتا ہے, حرام ہے. جیسے آج ہمارے یہاں حرام شادیاں ہو رہی ہیں, حرام تعلقات ہو رہے ہیں, وہ سب بڑا اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے نا, وہ گناہ کو کبھی گناہ نہیں بتاتا ہے, وہ گناہوں کو مزین کرتا ہے, گناہوں کو پیارا بتاتا ہے. ارے کوئی بات نہیں, معافی مانگ لینا, کوئی بات نہیں, توبہ کر لینا, ارے تیرے پاس تو اتنی نیکیاں, کیا ہوگا, تیرا کچھ نہیں ہونے والا, اللہ معاف کر دے گا, تجھے تو جنت مل جائے گی. یہ شیطان دل میں آ کر گناہوں کو مزین کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا, زین لہم, شیطان نے ان کے لیے گناہوں کو مزین کر دیا تھا. تو شیطان کی خاصیت ہے کہ وہ انسان کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے اور گناہوں کو خوبصورت دکھاتا ہے. کبھی بھی گناہ کو گناہ نہیں دکھاتا ہے, غلط کو غلط نہیں دکھاتا ہے, کیونکہ اگر وہ غلط دکھائے گا تو کرے گا کون, وہ اچھا دکھاتا ہے, بھلا دکھاتا ہے, پیارا دکھاتا ہے, کہ اسے اپنا گناہ نظر نہیں آتا. اس بات سے بھی بہت زیادہ بندے کو ڈرنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا, یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے. اس بات کے بارے میں بندے کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے. نمبر 15, گناہوں کے بعد بھی نعمتوں کا ملنا اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, اس سے ڈرو. آپ گناہ کر رہے ہو, ہر قسم کا گناہ کر رہے ہو, اس کے بعد بھی کاروبار چل رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, ترقی آ رہی ہے, تو یہ خوشی کی بات نہیں, غم کی بات ہے. ڈرو. کیوں؟ اب میں آپ کو حدیث سے اس کا جواب دیتا ہوں کہ گناہوں کے بعد بھی نعمت کا ملنا اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. حدیث مسند احمد, حدیث نمبر 17311, 17311, مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کا نبی کا فرمان, اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب فانما هو استدراج, کہ اگر آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے بعد بھی نعمتیں دے رہا ہے دنیا کی, تو سمجھ لو یہ اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ بچائے, اللہ بچائے. دنیا کی نعمتیں اگر آپ کے پاس گناہوں کے بعد بھی آ رہی ہے, آپ بے نمازی, آپ حرام کمانے والے, حرام کرنے والے, اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس نعمتیں آ رہی ہیں نا, تو ڈرو, یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی نے مسند احمد حدیث نمبر 17311 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, اور اس کے بعد اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے, اچانک عذاب آتا ہے, اچانک پکڑ آتی ہے, اچانک سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس بات سے بندے کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اگر گناہوں کے بعد بھی نعمتیں مل رہی ہیں, اس کا مطلب یہ استدراج ہے, اور اللہ جب چاہے گا رسی کھینچے گا اور تم زمین پر گر پڑو گے. نمبر 16, گنہگار اللہ کے ڈر سے, اللہ کے عذاب سے ڈرے, کیونکہ اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے. گنہگار, خطاکار اللہ کے عذاب سے ڈرے, کیونکہ اس کا عذاب اچانک آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا بغتتاً, اچانک, سڈنلی, ان ایکسپیکٹڈ, بالکل سوچا نہیں, اچانک اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے. خوب چل رہا ہے, خوب چل رہا ہے, خوب چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ اچانک برباد کر دے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا, کروڑوں کے کاروبار, بڑی بڑی بلڈنگ, گاڑیاں, سب برباد ہو کے روڈ پہ آ جاتے ہیں لوگ. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ اونچ نیچ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو گنہگار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ اچانک آتی ہے, اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی نا, تو اللہ کی پکڑ سے آپ کو کوئی بچا نہیں پائے گا. یہ تو وہ کچھ تدبر کے پوائنٹس جو ہم لوگ غور کرتے ہیں, اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. آخری پوائنٹ ہمارا ہے عمل, کہ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں. نمبر 1, اللہ کی خلقت پر غور کرو, مخلوقات پر غور کرو. کبھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دینا, ٹی وی پر کچھ سیریلز آتے ہیں اینیمل پلینٹ پر, یا الگ الگ اینیملز کے بارے میں بتاتے ہیں, مچھلیوں کے بارے میں بتاتے ہیں, پرندوں کے بارے میں بتاتے ہیں. واقعی ان کو دیکھو نا تو دماغ حیران ہو جاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے پورا ایک باقاعدہ نظام بنایا ہے, رہتے کہاں, گھونسلہ کیسے بناتے ہیں, گھونسلے کے اندر کتنی ڈیزائنز ہوتی ہے, کس پیٹرن پر اپنا گھر بناتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں, ان کے درمیان رشتے اور تعلقات کیسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, دماغ کام نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. ہم ایک چھوٹا سا نظام, اپنا ایک آفس نہیں چلا پاتے, اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام کیسے چلاتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا قدیر, کیسا علیم, کیسا غفور, کیسا غفار, کیسا رحمان, کیسا رحیم, کیسا مالک, کیسا رب ہے. یہ تب پتہ چلے گا جب آپ اللہ کی خلقت پر غور کرو گے. نمبر 2, زندہ ہو تو زندہ رہو, زندہ ہو تو زندہ رہو.
یعنی زندوں کی طرح اللہ کے آگے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ سے پکارو، توبہ کرو، استغفار کرو، حق کو سنو، دین کو سنو، عمل کرو۔ زندہ ہو تو زندہ رہو، زندگی کی طرح رہو۔ نمبر 3، دعا کو اپنی طاقت اور اپنی عادت بناؤ۔ دعا کو اپنی طاقت بھی بناؤ اور اپنی عادت بھی بناؤ، کیونکہ دعا طاقت بھی ہے۔ بندہ جب سچے دل سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو دعا کو اپنی طاقت بھی بناؤ اور اپنی عادت بھی بناؤ۔ اگر عادت بناؤ گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر پریشانی تکالیف کو دور کر دے گا۔ نمبر 4، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اللہ ہم پر عذاب نازل مت کرنا، اچانک ہمیں ختم مت کرنا، توبہ کا موقع دینا، جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی، جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ کرنا، یہ اللہ سے دعا کرو۔ اور آخری چیز، دل کی نرمی کی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو میرے دل کو سخت مت بنا۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ان کے دل قسط قلوبہم، ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے، عذاب دیکھنے کے بعد بھی دل نہیں پگھل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دل کی نرمی کی دعا کرو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک کی دعا کرو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھو۔ اللہ کی طاقت قدرتوں پر غور کرو۔ قبر کا بیان پڑھو، جہنم کا بیان پڑھو۔ ان تمام چیزوں سے دلوں میں ذرا نرمی آتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں کوششیں برابر کرنا چاہیے۔ آج کی انہی چیزوں پر بات مکمل ہوتی ہے، کلاس مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا تو مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی، ہم تمام کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔